السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر شہزاد یوٹیوب چینل۔ دوستو آپ کو اپنی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے کیریئر گائیڈنس کی کہ کیمیکل انجینئر بیسیکلی جو پروفیشن ہے اس میں کیمیکل انجینئر کا کیا کام ہے، اس کو کون سی ڈگریز کی ضرورت ہے، اس کے سیلری پیکیجز کیا ہوں گے، یا پھر اس فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو کون سے سافٹ ویئرز وغیرہ سیکھنے پڑیں گے، مکمل اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کر رہے ہوں گے اس ویڈیو میں۔ تو وہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے تاکہ آپ کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی ویڈیو کی اس کی جو کیمیکل انجینئر ہے بیسیکلی اس کا کام کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا آپ کے لیے تاکہ آپ کو ایزیلی نظر آ سکے۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے جی۔ کیمیکل انجینئر ڈیزائن پروسیسز فار مینوفیکچرنگ کیمیکلز۔ جو بیسیکلی کیمیکل انجینئر ہے وہ صرف پروسیس ڈیزائن کرتا ہے جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے کیمیکلز کی، فیول کی، فوڈ کی اینڈ فارماسیوٹیکل، جتنی چیزیں بائی ٹرانسفارمنگ را مٹیریلز، ٹھیک ہے۔ را مٹیریل سے کیمیکلز تیار کرنے کے پروسیس بناتا ہے بیسیکلی۔ وہ کیمیکلز اس کے فیول وغیرہ کے ہو سکتے ہیں، فوڈ کے ہو سکتے ہیں، فارماسیوٹیکل جو ہمارے پاس ادویات ہوتی ہیں ان کے ہو سکتے ہیں، دوائیوں وغیرہ کے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس کیمیکل انجینئر کا یہ کام ہوتا ہے، مین کام اس کا یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے بارے میں ہم چلتے ہیں۔ تو اس کی سیلری کی رینج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اس فیلڈ میں آگے، جو کہ ہمارے پاس جو ویری کرتی ہے وہ کرتی ہے جی پی کے آر میں اب یہ فیلڈ لکھی ہوئی ہیں۔ یہ 80,000 سے 250 لاکھ تک اس کی جو سیلریز آفر کی جاتی ہیں، یہ بیسیکلی ایسٹیمیٹڈ سیلریز ہیں اور اس سے بہت زیادہ کم یا بہت زیادہ نہیں ہو سکتی، یہ قریب اس کے رہیں گے سیلری، یہی اس کی رینجز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے جو ہے وہ ہے فرٹیلائزر میں، سیمنٹ کی انڈسٹریز میں، اس کے بعد فارما بیسیکلی ادویات کی ہوتی ہے، اور آئل اینڈ گیس میں جو بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پر سب کیمیکلز یوز ہوتے ہیں۔ آئل اینڈ گیس کو بھی کلیننگ وغیرہ کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے کیمیکلز وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ وہاں پر بہت زیادہ کام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پاکستان میں وہ ادارے جو سب سے زیادہ آپ کو جابز دیں گے اس حوالے سے وہ ہے جی اینگرو، سب سے پہلے ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک فرٹیلائزر کی کمپنی ہے، اس کے بارے میں سب جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اٹک ریفائنری ہے، یہ آپ کو جاب دیں گی۔ یہ ساری وہی کمپنیز ہیں جو کہ ہمارے پاس کیمیکل پروسیسز کے ساتھ زیادہ تر کام کرتی ہیں، تو یہ آپ کو جو آرام سے جاب مل جائے گی ان کمپنیز میں اگر آپ کیمیکل انجینئر کی فیلڈ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ایک اچھی آپ کے لیے نیوز ہے وہ ہے جی گریجویٹس آفن فائنڈ اوورسیز جاب اپرچونیٹیز، کیونکہ بہت زیادہ اس میں اسکوپ ہے باہر کی فیلڈ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹریل آٹومیشن نالج ان ڈیمانڈ، ٹھیک ہے۔ یہ ان ڈیمانڈ میں جو انڈسٹریل کا آٹومیشن کا نالج ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، اور آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ تر باہر کا ہی سوچ رہی ہے تاکہ سیلریز وغیرہ بہت اچھی آفر ہو سکے۔ تو یہ 80,000 سے 2.5 لاکھ کی جو رینج ہے یہ پھر ختم ہو جاتی ہے جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، تو یہ پھر بہت زیادہ گرو جو ہے نا بندہ کر لیتا ہے۔ پھر جو رینجز جہاں پر پاکستان میں ختم ہوتی ہیں، باہر جا کے پھر اس طرح کی رینج شروع ہوتی ہے، اس سے شروع ہوتی ہے، جیسے 2.5 لاکھ سے شروع ہوگی، وہ پھر بہت آگے تک جائے گی۔ تو اسٹڈی کے حوالے سے بات کریں تو بھائی اس میں اسٹڈی بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں آپ نے بالکل بھی لچک نہیں دکھانی اور اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے۔ کون سی بی ای یا بی ایس ان کیمیکل انجینئرنگ آپ کریں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ مین جو ڈگری آپ کو اس فیلڈ میں آگے تک لے کے جائے گی وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آن جو ہمارے پاس اسکلز کے بارے میں اگر آپ بات کی جائے، آپ کو پروسیس ڈیزائن کرنا آنا چاہیے کہ کون سی چیز کو کس طرح کب استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد سیمولیشنز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کا میں آپ سافٹ ویئر آگے جا کر آپ کو بتا رہا ہوں گا، تو کیمیکل انڈسٹریز میں کام آتا ہے۔ اس کے بعد سیفٹی اسٹینڈرڈس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، کیونکہ جتنا بھی آپ کیمیکل کا کام کریں گے سب سے زیادہ آپ کو سیفٹی کے حوالے سے ہی چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ کام ہمیشہ کم اتنا بھی مطلب نہیں کرنا پڑے گا، لیکن سیفٹی کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک آپ نے ڈراپ اگر غلط ڈال دیا کسی غلط کیمیکل کا جن کا آپس میں ریئیکشن ہو گیا تو وہ آپ کے وبال جان بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سیفٹی بہت ضروری ہے۔ کیمیکل انالیسس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا بھی آپ کو جو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کیریئر کی ایڈوائزز ہیں ہماری طرف سے جو آپ کو جا رہی ہیں ابھی، اس میں سب سے مین چیز وہ آتی ہے فرسٹ جو سافٹ ویئر ہے نا، اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ لرن پروسیس سیمولیشن ٹولز۔ اب ٹولز میں اگر ہم بات کریں تو سب سے ہمارے پاس ایسپن HYS سسٹم، ٹھیک ہے۔ HY سسٹم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک سافٹ ویئر کا نام ہے، ایسپن کمپنی ہے، اس کے سافٹ ویئر کا نام ہے۔ میں آپ کو یہاں سے آرام سے بتا دیتا ہوں، یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایسپن ہائی سسٹم از اے chemical process simulator widely used in the oil and gas and refining industries. It allows engineers to
model and simulate various chemical processes from individual unit operations to entire plant configurations. HVAC system is used for design, optimization, performance monitoring and troubleshooting of chemical processes. یہ chemical process کو کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ انجینئرز یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جی انٹرن ود پروسیسز پلانٹس اینڈ ریفائنریز, ٹھیک ہے. انٹرنشپ آپ نے اس میں لازمی کرنی ہے. جو پروسیس کے پلانٹس ہوتے ہیں اور ریفائنریز ہوتی ہیں ان میں, یہ جتنی میں نے آپ کو اوپر کمپنیز بتائی ہیں نا, آپ کو میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتا ہوں. ان کمپنیز ایگرو, فوجی فرٹیلائزر اور اٹک ریفائنری جو ہمارے پاس ہے, اس میں جو ہے وہ آپ کو انٹرنشپس وغیرہ بھی آفر کی جاتی ہیں. تو میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گا, مجھے کمنٹ کرنا, میں آپ کو سمجھا دوں گا. اس میں آپ اپلائی کریں, انشاءاللہ آپ کو جب انٹرنشپ ملے گی بہت اچھے طریقے سے گرو کریں گے اس فیلڈ میں. اس کے بعد ہمارے پاس ماسٹر کیمیکل سیفٹی اینڈ انوائرمنٹل سٹینڈرڈز, یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اب جتنی آرگنائزیشن سے جتنا کیمیکل پھیل چکا ہے دنیا میں, اب اس کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی سیفٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا خطرناک یہ چیزیں ہیں, ان کی ریئیکشنز بہت خطرناک ہوتے ہیں. اس کی جو کیمیکل سیفٹی اور انوائرمنٹل سٹینڈرڈز ہیں, ان کو آپ نے جو ہے لازمی طور پر اس میں ماسٹر ہو جانا ہے کہ چیزوں کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اسٹے کرنٹ ود انڈسٹریل انوویشن, دنیا میں جتنی جدید جو ایجاد ہوتی ہیں, نئی انوویشنز ہوتی ہیں, ان کے بارے میں آپ کو اپڈیٹڈ رہنا تاکہ آپ بھی کسی چیز سے پیچھے نہ رہ سکیں, کسی بندے سے پیچھے نہ رہ سکیں. اور چیزوں کے بارے میں جو اپڈیٹڈ ان کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کو ایک نئی جاب حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں یہ چیزیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کنسیڈر اسپیشلائزیشن ان پولیمر آ گیا. اس کے بعد پیٹرو کیمیکلز اور انرجی, کو یہاں پر, ٹھیک ہے. ان چیزوں کے بارے میں آپ نے جو اچھی طریقے سے پڑھائی کرنی ہے. اسپیشلائزیشن آپ نے کر لینی ہے ان میں سے کسی ایک کی, تاکہ آپ اپنی فیلڈ میں جو بڑی جلدی سے آگے جا سکیں, ٹھیک ہے. ریلیٹڈ فیلڈس اب دیکھیں, یہ سیم اسٹڈی آپ کو کرنی پڑے گی ان فیلڈ میں بھی جانے کے لیے, اور ساری رینجز بھی ان کے ساتھ ساتھ بالکل قریب ہوں گی, زیادہ فرق نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. پروسیس انجینئر ہے, آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. انوائرمنٹل انجینئر آپ اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں. اور 3 فیلڈز میں آپ کو آگے اور بتا رہا ہوں. کیو اے کیو سی انجینئر, کیو اے بیسیکلی کوالٹی ایشورنس ہے, آپ کوالٹی میں جا سکتے ہیں, اس کی انجینئرس کی جو فیلڈ ہوتی ہے. اس کے بعد انرجی ٹیکنالوجیز میں جا سکتے ہیں, اور پروڈکشن سپروائزر میں آپ جو جا سکتے ہیں. اس میں تھوڑی سی سیلریز کا ایشو ہوگا کہ جس طرح کا ماحول ہوگا, جتنی ہمارے پاس ٹیم ہوگی اس حساب سے آپ کی سیلریز لگیں گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی. ویڈیو یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. تو کسی چیز کی اگر کمی رہ گئی ہے ویڈیو میں, یا کوئی چیز مس کر دی ہے میں نے, وہ نیچے کمنٹ کریں, انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا بتا دوں. تو ملتا ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.